برادران اسلام بزد احترام عقیدت و محبت حضرت علامہ مولانا قاری دلشاد علی صاحب قبلہ برادران ملت اسلامیہ انشاءاللہ بہت جلد ممبر نور پر تشریف لانے والے ہیں. آپ خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. برادران اسلام بتانا دوستو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے الگ رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. اللہ تعریف اٹھا کر دے گے برادران اسلام کامیاب وہ شخص ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کامیاب وہ شخص ہے برادران ملت اسلامیہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد برادران اسلام رب کی بارگاہ میں حاضری دے اور نمازوں کو ادا کرے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ادھر ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں ادھر پروردگار راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ نیک عمل کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کر کے جاتا ہے تو قسم خدا کے اس کا نیک عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میدان قیامت میں سب سے زیادہ مجھے یہ بات غمگین کرے گی اللہ اکبر میں جنت کے اندر ہوگا لیکن اللہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی جہنم کے اندر سے روحوں کی آوازیں آ رہی ہوگی آہو بتا کر رہے ہوگے چلا رہے ہوگے میں عرش الہی کے نیچے سجدہ کروں گا اے پروردگار عالم یہ تو بتا دے یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے اندر رو رہے ہیں جو گر گرا رہے ہیں. اللہ فرمائے گا دنیا کے اندر ان لوگوں نے گناہ ایسے کیے تھے جن کی وجہ سے آج انہیں عذاب دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے. تو مصطفیٰ عرض کریں گے مولا ذوالجلال یہ کون لوگ ہیں تو اللہ کی رحمت جواب دے گی اے میرے محبوب سن لے یہ وہ لوگ ہیں جو دوستوں کی بات کو مان لیا کرتے تھے اللہ اکبر غیروں کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے لیکن ماں باپ کہتے تھے بیٹا اس کے ساتھ نہ رہا کرو وہ انسان بڑا ریاض انسان ہے وہ انسان زناکاری میں مبتلا رہتا ہے وہ انسان شراب پیا کرتا ہے اے بیٹا اس کے ساتھ نہ پھرا کرو لیکن ماں باپ سے کہہ دیتا آج کے بعد نہیں جاؤں گا لیکن چپکے سے جا کر پھر اسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. میری باتوں کو نہیں مانتا تھا اللہ اکبر اس دوست کی بات کو مان لیا کرتا تھا. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے مولا میرے بیٹے کو عزت عطا فرما مولا میرے بیٹے کو شہرت عطا فرما. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی کی منزل پر فائز کر دے. اگر بیٹا نافرمان بھی ہو نافرمان تب بھی قسم خدا کی ماں کی ممتا باپ کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ نافرمان ہی صحیح لیکن باپ پھر بھی اپنے بچے کے لیے دعائیں دیا کرتے ہیں. اے مولا اس کو ہدایت عطا فرما اے مولا اس کو ترقی عطا فرما مولا میرا بیٹا پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. یہ باپ کا جگر ہے ماں کی محبت. اللہ اللہ کے رسول عرش الہی کے نیچے 3 مرتبہ سجدہ کریں گے کہیں گے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما دے جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. آخرکار انہوں نے جرم کون سا کیا ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے انہیں آزادی نہیں مل رہی ہے. اللہ اکبر تو رب فرمائے گا اے میرے محبوب انہوں نے اپنے ماں باپوں کو پایا لیکن ان کی خدمت نہ کر سکے. اپنے ماں باپوں کو پایا لیکن ان کو یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے اللہ اکبر ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے انہیں دنیا میں تکلیفیں پہنچائی. آج میں انہیں آخرت میں تکلیفیں دے رہا ہوں اپنے عذاب میں مسلط کر رہا ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے مولا انہیں معاف فرما دے لیکن رب فرمائے گا نہیں بخشے جائیں گے. لیکن میرے نبی جانتے ہیں کہ ماں باپ ہی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر برادران اسلام ممتا تڑپ جاتی ہے. جا کر ان کے ماں باپ سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے پروردگار عالم ان کے ماں باپ سے ملاقات کرا دے. اللہ فرمائے گا فلا فلا مقام
السلام پر موجود ہے. اب برادر علیہ السلام نبی ہماری رہنمائی فرمائیں گے, اللہ کے رسول میدان قیامت میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے. برادر علیہ السلام میرے اور آپ کے ماں باپ سے جا کر ملیں گے, کہیں گے پروردگار عالم اے مولا ذوالجلال کے ماں باپ سے ملاقات کرا دے. اللہ فرمائے گا فلا فلا جگہ پر جا کر ملاقات کر لو. اب جا کر کہیں گے لوگوں تمہیں کچھ خبر بھی ہے تمہارے ماں باپ, اللہ اکبر, جا کر کہیں گے تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہاری اولادیں جہنم میں جل رہی ہیں, جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. تو اللہ اکبر, ماں باپ کہیں گے اے اللہ کے رسول اولادیں تو تھی مگر اب تکلیفیں بڑی پہنچا دیا. تو مصطفیٰ فرمائیں گے وہ دنیا کا معاملہ ہے یا آخرت کا معاملہ ہے, جب تک تم معاف نہیں فرماؤ گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ تو ماں باپ کا معاملہ ہے. اگر دنیا میں کسی کا حق مار لیا ہوگا ہے نا, کسی کا حق یا کسی کی مینڈ جوت لی ہو, تو برادر علیہ السلام جو بندہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگا میدان قیامت میں وہ بخشا نہیں جائے گا. اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے دوسروں کے حق کو ادا فرما دو, ورنہ یہ قرضہ کل میدان قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہی شخص ہے جو زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کی تیاری کر لے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے ماں باپوں کو دکھایا جائے گا جہنم کے پردے کو ہٹا کر, تو برادران ملت اسلامیہ وہ لوگ پنجوں کے بل لٹکے ہوئے ہوں گے, پنجوں کے بل, اور فرشتے ان پر مار لگا رہے ہوں گے. تاریخ میں آتا اللہ اکبر, اگر اس وقت کسی کے ماں باپ نے یہ کہہ دیا مولا میں اس سے راضی نہیں ہوں, میں اس سے راضی نہیں ہوں, تو قسم خدا کی برادر علیہ السلام اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی, روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوگا, زکات بھی ہوگی, لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں چل رہا ہے. تو دوستو آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اگر رب نے وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں, میرے نبی نے فرمایا وہ جمعے کی نماز پڑھیں اور اپنے والد یا ماں کی قبر پر حاضری دیا کریں. جو اولاد قبروں پر جا کر حاضری دے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو ماں باپوں کے فرما برداروں میں اٹھا کر جنت میں مقام عطا فرما دے گا.